السلام علیکم ویورز. آج میرے مخاطب وہ نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جو میس کمیونیکیشن جرنلزم وغیرہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بے شمار ایک تو جو اسٹوڈنٹس مجھے ملنے آتے ہیں موسٹلی ان میں سے میس کمیونیکیشن کے بچے بچیاں ہوتے ہیں. تو میری اپنی بیٹی محمدہ اور بیٹا حاتم وہ بھی میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ملنے آتے ہیں. وہ موسٹلی ان کا ایک فیوریٹ سوال ہوتا ہے کہ کالم نگاری کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. اور بے شمار یہ میل بھی اس سلسلے میں آتی ہیں. تو مجھے اچانک خیال آیا کہ میں کیوں نہ 5-10 منٹ کا ایک بریف بچوں کو یہ ان کو ایک دوں. پہلی بات یہ ہے کہ زندگی میں تصنع اور بناوٹ سے بچنا چاہیے. یہ زندگی کا جنرل اصول ہے. اینڈ وین اٹ کمز ٹو رائٹنگ، لکھنے میں یہ آپ سمجھ لو گناہ سے کم نہیں. جیسے مستری نہیں بیٹھا ہوتا، کوئی راج ترخان بیٹھا ہے، کوئی لوہار بیٹھا ہے، اس طرح نہیں. تحریر میں پہلی خوبصورتی ہوتی ہے سادگی، سمپلسٹی. جیسے آپ بات کر رہے ہو، یہ جو بنا سوار کے نا نقش و نگار بناتے ہیں، کارونگ کرتے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہماری تاریخ میں گزرے ہیں. اور بزرگوں کے میں نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ اپنے زمانے میں بڑی ان کی وہ پاپولر وغیرہ ہوتے تھے. آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، چونکہ ان میں تصنع، بہت جعلی مصنوعی قسم کی تحریر جو ہے اس کی زندگی زیادہ نہیں ہوتی. وقتی طور پہ ممکن ہے وہ کچھ لوگوں کو اٹریکٹ کرے، لیکن ہوتا نہیں وہ. سو کسی بھی اچھے کالم یا فار دیٹ میٹر تحریر یا شخصیت کا ایون سادگی بہت ضروری بات ہے. سو تحریر میں پلیز میک شور کہ آپ سمپلسٹی کو، سادگی کو فوکس کریں. دوسری بات ہے اوریجنلٹی. تھاٹ جو ہے آپ کا وہ اوریجنل ہونا چاہیے. اس میں اوریجنلٹی آئے گی پڑھائی سے. جتنا آپ میکسیمم پڑھو گے اتنا وہ آپ کو انسپائر کرے گا خود سوچنے پہ. اور جب آپ خود سوچو گے تو ایک اس میں اوریجنل، اس میں ایک خاص طرح کا نا نیا پن اور جینونیس، جینونلی اوریجنل اس میں نظر آئے گا. تیسری بات جو بہت ضروری ہے وہ ہے اسپونٹینیس ہونا، بے ساختہ. ایک جیسے لگے نیچرل، اٹ از کمنگ ٹو یو نیچرلی. تو یہ نہیں ہے کہ بندہ بڑی ڈنڈ بیٹھ کے لگا رہا ہے، ایفرٹ نہیں، ایفرٹ لیسلی. جیسے کچھ سنگر ہیں وہ گاتے ہیں تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ مصنوعی ہے. اچھا آپ کبھی لتا منگیشکر کو، محمد رفیع کو، یہ ان کو گاتے دیکھو آپ تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں کر رہے. تو اسپونٹینیس ہونا، بے ساختہ پن، وہ بھی بیسیکلی ایک فطرت کی خوبصورتی ہے جو آپ کی تحریر میں دکھائی دینی چاہیے. اچھا پھر یہ ہے کہ تھاٹ پرووکنگ ہو جو آپ کا سبجیکٹ ہو، اور جس طرح آپ نے اس کو اپروچ کیا، یوزول گھٹیا طریقے سے نہیں جیسے ہر بندہ ہی کرتا ہے. یہاں 1000 کالم چھپتا ہے ڈیلی، وہ پڑھتا ان کو کوئی بھی نہیں ہے. اخبار والے بھی اپنے 2 صفحے ہی کالے کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں. سو اس کو تھاٹ پرووکنگ ہو، ایک کالم ایسا جو آپ کو ٹریگر کرے، آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دے، آپ اس میں شامل ہو جائیں، آپ اس کا حصہ بن جائیں، اور آپ کا اپنا امیجنیشن جو ہے اس کو وہ ایکٹیویٹ کر دے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات جو نارملی جو میں بچوں سے کرتا ہوں، جو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، لڑکے لڑکیاں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے فلاں انگلش رائٹرز، کوئی اردو، کوئی ادھر ادھر، ایون فارسی، مجھے تو فارسی نہیں آتی لیکن تراجم بندہ پڑھ لیتا ہے. فرینچ مجھے نہیں آتی لیکن آپ اوپسا کو پڑھ لیتے ہو، وغیرہ وغیرہ. تو میں انہیں کہتا ہوں لٹریچر پڑھا کرو. تو وہ بڑا حیران ہو کے مجھے کہتے ہیں جی ہم میس کام کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں بچوں کو کہ دیکھو کمیونیکیٹ کرنا ہے نا آپ نے. میس کمیونیکیشن کیا ہے؟ آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ابلاغ ظاہر ہے کسی زبان میں ہوگا. اگر آپ انگریزی میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو انگریزی پہ دسترس ہونی چاہیے. بہترین انگلش جو رائٹرز ہیں، مشہور ہیں، پاپولر ہیں، ان کو آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کے اسلوب میں خاص طرح کی چمک آ جائے گی. اگر آپ اردو میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہو
تو پھر آپ کو منشی پریم چند سے لے کے مشتاق یوسفی صاحب اللہ کو غریق رحمت کرے، ریسنٹلی ہم نے ان کو کھویا ہے، ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے آپ کو، اور ایون پوئٹری جس سے نکھار آئے گا آپ کی تحریر میں۔ اچھا، فوکس آپ کا تھاٹ پہ ہونا چاہیے، تھاٹ بازاری اور گھٹیا نہ ہو، دولت مند بننے کے طریقے تو صحت یاب ہونے کے طریقے، یہ اس طرح کا نہیں، یہ خاص طرح کے نا، یہ جو فرائیڈے میگزینز ہوتے ہیں ہمارے، ان میں جو عمل بابوں کے جو اشتہار چھپتے ہیں اس طرح کا نہیں، وہ آپ پک کریں ایک ایسا سبجیکٹ جو آپ کے دل کو لگتا ہو۔ اسلوب پہ ضرورت سے زیادہ توجہ اس لیے نہیں دینی چاہیے کہ اسلوب ہوتا ہے پیکنگ کی طرح، پیکنگ اچھی ہو، خوبصورت ہو، اٹریکٹیو ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس میں تو حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن فوکس ہونا چاہیے کہ جب پیکنگ بندہ کھولتا ہے تو اندر سے کیا نکلتا ہے۔ اگر جو سٹف ہے اندر، اگر اسی کا معیار گھٹیا ہے، بس بہت خوبصورت پیکنگ ہے، پرفیوم گھٹیا ہے، بہت ہی خوبصورت پیکنگ ہے، تو مثلا پائپ ہے اندر وہ گھٹیا قسم کا نکلتا ہے، یا فوڈ سٹف ہے بہت خوبصورت اس کی پیکنگ ہے، لیکن جب آپ ایک بائٹ لیتے ہو بندہ کہتا ہے یہ کیا نانسنس ہے۔ سو اسلوب پیکنگ ہے، نتھنگ مور دین دیٹ، بیسیکلی اٹ از دا تھاٹ، جو بنیادی طور پہ جو آپ کا خیال ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، آپ غور کرنا، ہمارے خاص طور پہ یہ پتہ نہیں کس کا جنات کا سایہ ہے ہمارے اردو کالم نگاری پہ، کہ یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح سے ہوتے ہیں بہت سے لوگ، اور وہ خاص طرح لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، مذہب کو they'll try to sell religion، اور اس طرح کی شخصیات کو، ان کی برگزیدگی کو وہ مارکیٹ کرنے کو، وہ بات کچھ بھی نہیں، پورا کالم پڑھنے کے بعد بندہ سوچتا ہے اس نے کہنا کیا چاہا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے، یہ پیازی کالم میں ان کو کہتا ہوں، جیسے پیاز نہیں، آپ ایک پرت اتارتے ہو، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر چھلکے پہ چھلکا اترتا ہے، اینڈ ادھر پتہ لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، ایک ڈھیر پڑا ہے چھلکوں کا، اوپر نیچے وہ تہ در تہ وہ چھلکے تھے۔ سو بیسیکلی فوکس کرنا ہے آپ نے تھاٹ۔ اور ایک اور بات، یہ ہر بندہ جو ہے نا یہاں وہ بڑا چیمپئن بنا ہوا ہے، اس کے پاس ایک ایڈوائز ہے، ہر کام پہ اس کے پاس ایک مشورہ ہے، اور وہ حکومتوں کو بھی مشورے دے رہے ہیں، وہ لوگوں کو بھی مشورے دے رہے ہیں اپنا، نہیں، اس سے احتراز کریں۔ ہم انسان کچھ بھی نہیں جانتے، یہ کچھ لفظوں سے مجھے نفرت ہے، اس پہ کسی وقت بات کریں، وہ علامہ، وہ کس بات کا علامہ ہے؟ اور تجھے تو اپنا بلڈ گروپ جاننے کے لیے بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے کہ بھائی صاحب میرا خون نکالو اور بتاؤ میرا گروپ کون سا ہے۔ تمہاری کمر پہ تیل ہے تو کوئی تمہیں بتائے تو بتائے، تم اپنی کمر کا تیل یا تمہارے سر کے اوپر تمہارا برتھ مارک ہے، تم وہ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہر جگہ نہ منہ مارو۔ گزارش میری یہ ہے کہ آپ اسپیشلائز کر لو، 2 3 4 ایریاز ہیں، مثلا ہسٹری ہے، اگر آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہے تو سب کانٹیننٹ کی ہسٹری سے لے کے سینٹرل ایشیا کی ہسٹری تک آپ چلے جاؤ، یورپین ہسٹری، امریکن ہسٹری، رشین ہسٹری، عربس کی تاریخ، یہ اچھا فلسفی ساتھ وہ کر لو، لٹریچر کا اگر ہے تو اس میں گھس جاؤ۔ تو 5 4 6 آپ کے مخصوص آپ کے ایریاز ہوں تو اسٹرینتھ ہوگی۔ ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو اسٹریچ اور اوور اسٹریچ کرنا، اور بھاشن کا جو ایک سٹائل ہوتا ہے نا کہ اینڈ آف دا کالم آپ ایک مشورہ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی اس سے تو پھر دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، نہیں، یہ بھاشن والا نہیں، لیکچر تھیٹر والا سٹائل نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ برابری کی سطح پہ، ان کے ساتھ ان کی زبان میں آپ بات کرو۔ پھر سمری آخر پہ میں بیان کر رہا ہوں، سمپلسٹی، اوریجنالٹی، اسپونٹینیس ہو اور تھاٹ پرووکنگ ہو، یعنی آپ لے کے چل پڑو اس موضوع کو۔ سو دس از دا سمری آف واٹ آئی فیل۔ ممکن ہے مجھ سے بہتر بہت سے لوگ اس کو بیان کر سکیں، لیکن میری کالم نگاری جو ہے وہ اسی کے گرد، انہی چند چیزوں کے گرد گھومتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔